السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف کی آیت مبارکہ 37 کو لفظی ترجمہ کے ساتھ اور مختصر ترین تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آیت مبارکہ 37 اور 38 دونوں کو ایک ساتھ ہی دونوں کی تفسیر سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال کہا، لہو واسطے اس کے، صاحبہ ہم نشین اس کے نے، مطلب اس کے ساتھ جو تھا اس نے، وا اور ہوا اور وہ، یحاورہ سوال جواب کرتا ہے، یہاں اس کے ساتھ سوال جواب کرتا تھا، یہاں پہ صیغہ تھا کا ہے۔ اکفرتا آیا کفر کرتا ہے تو، بالذی ساتھ اس کے، خلق کا پیدا کیا تجھ کو، میں سے، ترابن ترابن مٹی سے، ثم پھر، من سے، نطفاتن جو نطفہ ہے، ثم پھر، سواکا کیا تجھ کو، یعنی اس کا لفظی ترجمہ تو ایسے ہی بنے گا، لیکن میں اس کو لائن کے ساتھ بتاتی ہوں کہ اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم آیا اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا رجلا مرد، یعنی پھر تمہیں پورا مرد بنایا، لاکنہ لیکن میں کہتا ہوں، هو اللہ وہ ہے اللہ، ربی میرا رب، ولا اور نہیں، اشرکو شریک لاتا میں، بربی اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی کو بھی شریک۔ اس کا معنی تو بہت اچھا اور آسان اور آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا کریں کہ لَکِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّی لَا وَلَا أُشْرِکُ بِرَبِّی أَحَدًا، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک میں نہیں لاتا۔ جیسا کہ اس کا معنی کوئی مشکل سمجھنا نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے کہ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اکفرت بالذی کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، یعنی کہ یہ جو نطفے کا ذکر ہو رہا ہے، گندے پانی کی بوند سے پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنایا، مرد بنایا۔ یہاں یہ بات واضح رہے، یہاں پہ جو نقطہ بہت اہم اور غور کرنے والا ہے، وہ شخص بظاہر اللہ کا منکر نہیں تھا جو اس طرح کی الفاظ استعمال کر رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اللہ سے کفر کا مرتکب بن گیا۔ کیسے؟ اس طرح کے الفاظ ادا کر کے کہ مجھے آخرت میں بھی، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ اس نے کیا کہا کہ میں ان آخرت میں بھی ایسے ہی خوش و خرم اور ایسے حشاش بشاش اٹھایا جاؤں گا کہ جیسے اس کو آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں۔ اس لیے وہ اپنی آخرت کا انکار کر رہا تھا انڈائریکٹلی۔ تو یہ انکار دراصل کیا ہے؟ اللہ کا انکار کرنا۔ گویا جو شخص آخرت کا منکر ہو، اس کا ایمان باللہ جو ہے، وہ اس کا ایمان باللہ پر، مطلب اللہ تعالیٰ پر، وہ دعویٰ بھی وہ کمزور پڑ گیا، اور اس نے انڈائریکٹلی شرک کر دیا، اور اس نے مطلب آخرت کو ہی جھٹلا دیا۔ یاد رکھیں، انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ مومن ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی، کیا کہتے ہیں، بے جا لاڑ بھی انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ضرورت سے زیادہ چیزیں فراوانی کے ساتھ مت دیں، کہیں کہیں بلکہ اکثر ان کو انکار بھی کیا کریں، تاکہ ایک تو ان کو اپنے انکار کرنے کی وجہ سے، اپنے ٹوٹ پھوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل میں حقیقت دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، جہاں پہ ہمیں تمام یہ سہولتیں یا دنیاوی آسائشیں آرائشیں سب کچھ مل جائے گا۔ اس شخص کو چونکہ اس کے پاس اولاد بھی تھی، جو ہم اب پیچھے بیس پہ چلتے ہیں، اولاد بھی تھی، مال بھی تھا، کھیت کھلیان ہرے بھرے، ہر طرح سے اس کے فروٹس سب لدے بھدے ہوئے تھے، پانی کی فراوانی تھی، صحت تھی، جوانی تھی، لہٰذا اس نے اس اکڑ میں یہ بھول ہی گیا کہ وہ
اس گندے نطفے سے پیدا ہوا جو اس وقت کوئی حقیر، کوئی ویلیو بھی نہیں رکھتا تھا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کو ایک مکمل مرد، مکمل انسان نہ بناتا۔ یہاں پر جو ایک مومن صفت کی طبیعت کا اس کا دوست تھا، وہ اس کو پھر اس چیز سے انکار کرتا، حالانکہ وہ اتنا خوشحال نہیں تھا۔ ہم اکثر غرور کر جاتے ہیں، ان کی تو نسل نہیں ہے جی، ان کی تو نسل ہی نہیں چل رہی، ان کی تو بیٹیاں بیٹیاں ہیں، یا ان کے گھر تو اولاد ہی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، آپ کو دوسرے کو یہ طنز دینے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ غریب ہیں۔ کیا وہ جان بوجھ کے غریب بنے؟ یا وہ جان بوجھ کے وہ دوسرا شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر اس نے اپنی اولاد نہیں پیدا کی؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک تکبر انسان کی کہانی یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ جو اس کے ساتھ دوست تھا، اس کو الحمدللہ رب العالمین غرور نہیں تھا، وہ اپنی نارمل لائف کے ساتھ بھی شکر الحمدللہ کے خزانوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ اس کی اگلی آیت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنا دوست اس کو پھر آگے سے کیا کہتا ہے۔ فی الحال ان دو آیات میں لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اس کے دوست نے کیا کہا؟ اس کو پہلے یاد کروایا کہ تم بھول گئے ہو کہ تم پیدا کیسے ہوئے۔ انسان کا آغاز ایک حقیر پانی سے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ انسان مکمل دن بدن جوانی سے پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر نوجوانی سے جوان، اور پھر دنیا کے لیے وہ اپنی طرف سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اسی چیز کو جو ہے بندہ مومن نے وہ کافر والے ساتھی کے ساتھ، کافر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے آخرت کا انکار کیا۔ اس نے کہا کہ تم جو الفاظ یوز کر رہے ہو لاکنہ ہو واللہ ربی، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے۔ مومن نے کافر ساتھی سے ایسا کہا کہ وہ توحید ربویت کا اعتراف کرتا ہوں، یہاں ہے لا اشرکو بربی احدا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کلمہ توحید کے یہ الفاظ ہیں، ان کو اپنی تسبیحات میں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ میرے پاس اگرچہ مال اولاد کم ہے، مگر حقیقی نعمت کیا ہے میرے پاس؟ ایمان کی دولت ہے، اس کے سوا ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اس کے پاس کون سی دولت ہے؟ یہ لا اشرکو بربی احدا، ایمان کی دولت ہے۔ بندہ مومن نے اپنے آپ کو شرک سے بری الزمہ کر دیا۔ یہاں پہ جو مومن صرف شخص تھا، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ مشرک ہونے کے ساتھ ہی کو ایک تو اس کو یاد دلایا اور خود اعتراف کیا کہ تم ان گمراہیوں میں بھٹکے رہو، میں کبھی اس طرح کی اکڑ والی بات نہیں کروں گا کہ سارا کچھ مجھے اپنی وجہ سے مل گیا۔ بندہ مومن نے یاد دلایا اس خوبصورت بندے نے، تم شرک کرتے ہو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی انعامات میں خود کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بجائے اپنی بڑائی چاہتے ہو، جو تم نے اس طرح کے عجیب و غریب اور کفرانہ قسم کے الفاظ دہرائے۔ اور یہاں پہ اوپر والی جو لائن ہے، اس نے اس کو اس کے نطفے سے یاد کروایا، کیونکہ جب انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم امیر ہو جاتے ہیں، لوگ امیر ہو جاتے ہیں، جب ہم امیر ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا ماضی بھول جاتے ہیں اور اپنے سے کم لوگوں کو حقیر ترین جانے لگ پڑتے ہیں کہ جیسے ہم تو شروع سے ہی بہت ویل سیٹلڈ تھے، ہم تو بہت زیادہ کامیاب تھے، ہمارے اوپر تو کبھی کوئی پریشانی تکلیفیں آئی نہیں، یا ہم کبھی غربت آئی نہیں، ہم تو لینڈ لارڈ پیدا ہوئے، لینڈ لارڈ ہی مریں گے، اور آخرت میں بھی سیم یہودیوں کے وہ جو قریش قبیلے کے جو بادشاہ تھے ان کی طرح لفظ کو دہرانا کہ مجھے آخرت میں بھی اس طرح کی آسائشیں رائشیں ملیں گی۔ یہ گماں، یہ تفکرانہ گماں جو ہوتے ہیں نا انسان کو، کفر جہالت ہوتی ہے تو یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ پہلی بات، جہالت کی بنا پر ہم یہ الفاظ بولتے ہیں۔ اگر کوئی دل سے مومن انسان ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی کے اوپر ایمان رکھتا ہو، وہ اس طرح کے الفاظ کبھی نہیں بولتا۔ تو لہٰذا یہ ڈائلاگز ابھی یہی چل رہے ہیں، اگلی آیت میں ہم سمجھیں گے کہ مزید اس نے اس کو کیا کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔